السلام علیکم جی ہمارا لاسٹ موضوع تھا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بطور حکمران. اس میں بھی آپ کی ذات کے بہت سے جو دریچے ہیں، بہت سے جو ایریاز ہیں، وہ ہم نے کور کرنے ہیں. لیکن آج ہم خصوصاً جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خطبہ حجۃ الوداع تھا اس پر سے بات کریں گے، جس میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ وہ انسانوں کے لیے پہلا چارٹر تھا. ایک امریکن نے اسلام قبول کیا. جب وہ امریکہ گیا حج کرنے کے لیے تو اس نے دیکھا کہ وہاں پہ ایک عجیب سی دیکھا. اس نے کہا یار کہ یہ وہ جگہ ہے جہاں انسان میں کوئی فرق نہیں ہے، گورے میں کالے میں کوئی فرق نہیں. تو یہ تربیت کس نے کی تھی؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو زندگی ہے اس کا ہر گوشہ ہمارے لیے رہنمائی ہے. لیکن جو باتیں آپ نے ہم سے باقاعدہ فرما دیں وہ ہمارے لیے حکم کے درجے میں آتی ہیں، ان کی اہمیت اور بھی زیادہ بڑھ جائے. آج ہم سر بھی سے رہنمائی لیں گے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انسانوں کے اس حقوق کے جو چارٹر دیا باقاعدہ ہمیں، اس میں ملازمین کے حوالے سے اور اس میں انسانوں کی مساوات کے حوالے سے کیا کیا باتیں کی گئیں. جی سر وحید پلیز. جی جاوید صاحب بہت شکریہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. خطبہ حجۃ الوداع جو کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری حج تھا، اور پہلا حج بھی وہی تھا جس میں آپ نے ایک مکمل انسانی حقوق، انسانی مساوات کے اوپر ایک فصیح و بلیغ قسم کا خطبہ ارشاد فرمایا. اس میں اگر ہم یہ دیکھیں تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی سیرت کے ذریعے سے انسان کو برابری کا حق دیا، جی جس کی اگر آپ شکیں نکالیں تو وہ بہت زیادہ شکس بنتی ہیں. اور اس میں آپ دیکھیں جتنے بھی ان کے ارشادات ہیں، ہر ارشاد کے اوپر ایک کتاب لکھی جا سکتی ہے. بے شک. اس میں ایک چیز ہم ڈسکس کرتے ہیں کہ ملازمین کے جو حقوق حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صلی نے اللہ بیان علیہ کیے. اس میں یہ دیکھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے جس میں آپ نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے سے مجھے یہ میسج دیا، یہ پیغام دیا کہ جو ملازمین کے حقوق ہیں ان جی کے اوپر میں آپ کو بیان کرتا ہوں. قرآن پاک کی ایک آیت ہے کہ نحن قسمنا بینہم معیشتہم فی الحیات الدنیا، جس کا مفہوم یہ ہے کہ یہ جو دنیا میں ہم نے معیشت کی تقسیم کی ہوئی ہے، یعنی کہ کسی کو دولت مند بنا دیا، کسی کو غریب بنا دیا، جی تو یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ کی قدرت کاملہ سے ہے کہ کسی کو اللہ تعالیٰ نے دولت دی اور کسی جی کو غریب اور محتاج بنا دیا. اس کی وجہ کے بیان کی. جی وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ، اور ہم نے کچھ لوگوں کو کچھ کے اوپر درجات فوقیت جی دے دی، یعنی کہ عہدہ دے دیا. جی لِيَتَّخِذَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا سُخْرِيًّا، تاکہ وہ ایک دوسرے کے انڈر ہو جائیں. اور یہ ایک جی نظام اللہ تعالیٰ نے اس طریقے سے ترتیب دے دیا ہے، یہ ایسی تقسیم کر دی اللہ تعالیٰ نے تاکہ اللہ تعالیٰ کی ایک نظام چلے. اور اس کے طریقے سے اللہ تعالیٰ نے کچھ لوگوں کو دولت دی، حکومت دی، عہدے دیے، اور کچھ لوگوں کو ان کے انڈر کر دیا تاکہ ایک نظام اللہ تعالیٰ کا چلے. جی بے شک. مگر اس میں یہ بات ہے کہ یہ یاد رکھیں کہ یہ ساری چیزیں جو اللہ عطا کرتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی امانت ہے اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے انسان کو عطا ہوتا ہے. جی کوئی بندہ یہ نہ سمجھے کہ میری اپنی ذاتی فضیلت تھی یا میری یہ مہارت تھی یا میری ذہانت تھی جس کی وجہ سے مجھے یہ عہدہ ملا ہے. یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے امانت ہے اور اللہ تعالیٰ اس کے بارے میں ضرور آپ سے پوچھے گا. کہ جیسا ایک حدیث میں آپ کے ساتھ شیئر کر دوں. جی جی سر، جی یہ کہ سر. اللہ پاک نے بیسیکلی انسانوں کو مختلف ڈیوٹیز جو عہدے دے دیے گئے ہیں، جو ڈویژن کی گئی ہے، اب اس کے اکارڈنگ انسان کی جواب طلبی ہوگی. تو بغیر ہدایت کے ہر جو چیز ہے وہ انسان کے لیے یقیناً آزمائش ہے. تو جی سر پلیز آپ بات جاری رکھیے گا. بالکل ایسے ہی ہے سر. آپ دیکھیں حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، وہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ جو خادمین ہے، یہ جو ملازمین ہے، ان کو تمہارا بھائی بنایا ہے اور ان کو تمہارے تابع کیا ہے. یہ اللہ نے تابع کیا ہے، تمہارے انڈر جی کیا ان کو. انہیں وہی کھلاؤ جو تم خود کھاتے ہو، اور اہم وہی بات. پہناؤ جو خود پہنتے ہو، جی اور ان کو کسی ایسے کام پر مجبور نہ کرو جو وہ نہیں کر سکتے ہیں، صحیح جی. اور مشکل کام میں ان کے ساتھ شامل ہو جاؤ. تو یعنی کہ یہاں آپ دیکھیں
ہمارے ہاں یہ تو بالکل یہ رواج نہیں ہوتا ہے کہ جو بندہ امیر ہے اس کی ڈریسنگ دیکھ لیں اور جو غریب ہے اس کی ڈریسنگ دیکھ لیں، جی یا بالکل. اس کے کھانے کا لیول دیکھ لیں، یا جو اس کا ملازم ہے اس کے کھانے کا لیول دیکھ لیں وہ کیا ہوتا ہے۔ یعنی جی. کہ بالکل ڈیگریڈ کیا جاتا ہے ان کو، یہ اور وہ مساوات کا خود کوئی دھیان نہیں شرمندگی ہوتا. محسوس جی. خود شرمندگی محسوس کرتے ہیں وہ۔ یعنی جی. کہ اگر ہمارے ہاں کیٹیگریز بنی ہوئی ہیں وی آئی پی لوگوں کی اور دوسرے جی. لوگوں کی، اور جو ملازمین ہیں ان کے ساتھ کیسا ظلم اور جبر کا رویہ اختیار کیا جاتا ہے۔ اس جی. سلسلے میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک حدیث کے راوی ہیں، وہ بیان کرتے ہیں کہ میں تم میں سے آ، تم کو یعنی کہ برے جی. لوگوں کے بارے میں نہ بتاؤں؟ تو جی. انہوں نے پھر عرض کیا، وہ جو اکیلا کھانا کھائے اور اپنے ملازمین کو کوڑے مارے اور اپنی بخشش کو روکے۔ یعنی کہ یہاں ایک دوسری چیز بیان کی گئی کہ جو ملازمین کے اوپر ظلم و زیادتی کرتے ہیں، ان کو ڈانٹتے ہیں، ان کو جی. جسمانی طور پر وہ سزا دیتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے بتایا کہ وہ اس معاشرے کے بدترین لوگ ہوں گے۔ استغفر اللہ. پھر آپ جانتے ہیں کہ ایک بڑے مشہور صحابی ہیں حضرت انس جی بن بالکل. مالک رضی جی اللہ آپ تعالیٰ عنہ۔ آپ ساتھ رہیں، آپ وہ سلام کے ساتھ. جی جی سر، جی. وہ بیان کرتے ہیں کہ میں 10 سال حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہا۔ جب ماشاء وہ آئے تھے تو ان کی ایج اس وقت 10 سال تھی۔ اللہ. جی. وہ بیان کرتے ہیں کہ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ڈیتھ ہوئی تو اس وقت میری ایج 20 یا 21 سال تھی، یعنی جی. کہ 10 سال انہوں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گزارے۔ صحیح. جی. اب وہ دیکھیں بڑی عجیب سی بات وہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے 10 سال حضور کے ساتھ گزارے، جی. اور ان 10 سالوں میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں رہا، ان جی. کی گھریلو لائف کو دیکھا، گھر کی صحیح. زندگی کو دیکھا، بڑے اندر جی. سے جائزہ لیا ان کی زندگی کا۔ اس میں وہ کہتے ہیں کہ میں نے 2 چیزیں نوٹ کی۔ جی. انہوں نے کبھی کسی بچے کے اوپر ہاتھ نہیں اٹھایا، اور سبحان کبھی اللہ. کسی عورت کے اوپر ہاتھ نہیں اٹھایا۔ اب یہ جی دیکھیں کتنی بڑی بات ہے کہ بڑی دس بات ہے. سال جی. کہ کسی عورت کے اوپر انہوں نے ہاتھ نہیں اٹھایا، حالانکہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی روایات میں آتا ہے کہ 9 شادیاں تھیں، کچھ کہتے ہیں 11 شادیاں تھیں، مگر جی. کسی بیوی کو انہوں نے ڈانٹا نہیں ہے، کسی بیوی کے اوپر ہاتھ ہی نہیں اٹھایا۔ صحیح. حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ جی. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی بیوی تھی، جی. وہ 25 سال حضور کے ساتھ رہی ہیں۔ جی بے شک. تو مورخین بیان کرتے ہیں کہ 25 سالوں میں ایسی نوبت کبھی نہیں آئی تھی کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کبھی ناراض ہوئے ہوں۔ سبحان یعنی کہ اللہ. آپ دیکھیں کہ کیسا لیول ہے کہ 25 سال کا عرصہ ہے، یعنی کہ آپ جی. لڑائی کرنا دور کی بات ہے، بحث کرنا دور کی بات ہے، ناراض نہیں ہونے دیا ایک دوسرے کو انہوں نے۔ سبحان اللہ. جی. اب یہ دونوں طرف سے یہ لیول ہوتا ہے نا جی. کہ آپ کا اخلاقی لیول کیسا ہے، اور آپ کیسا برتاؤ کرتے ہیں، اور آپ کا رویہ کیسا ہے۔ سر یہ ایک یہ بات ہمارے معاشرے کے لیے بہت اہم بات ہے کہ جہاں پہ اکثر بیچارے ملازمین پہ تشدد ہوتا ہے، ان کی تصحیح کی جاتی ہے، اور کپڑوں میں بھی ان کو نا بڑا نیچ معاملہ کیا جاتا ہے. تو مساوات کا لیول اور پیشنس کا لیول دونوں کو ہی ہم نے اپریز کرنا ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مطابق. جی سر پلیز. جی اس کے بعد ایک اور صحابی تھے ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ جی. عنہ، ان کو صاحب النعلین کہا جاتا تھا، یعنی کہ وہ جی. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جوتے اٹھاتے تھے، جہاں بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صحیح. بیٹھتے، جی. تشریف رکھتے، تو ان کے وہ جوتے پکڑ لیتے تھے، اور روایات میں آتا ہے کہ وہ اپنے بغل کے نیچے رکھ لیتے تھے، ایسے ایسے جی. وہ رکھتے تھے، جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے جاتے تو ان کے سامنے وہ پیش کرتے تھے۔ جی. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے ان کا رویہ ہوتا تھا کہ وہ اپنے ملازمین کو ہمیشہ دعائیں دیتے تھے، ان کو جی. ڈانٹتے نہیں تھے۔ جی. جیسے کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ہر وقت حاضر رہتا جی. اور ان کو وضو کرواتا تھا، سبحان اللہ. اور جب میں وضو ایک دفعہ کروا رہا تھا تو حضور نے مجھے یہ دعا دی تھی کہ اللہم فقیہ فی الدین وعلمہ التأویل، کہ جی. اللہ مجھے دین کی سمجھ عطا فرمائے اور تعویل کا علم دے۔ تو اس لیے آپ دیکھیں کہ ان کی جو تفسیر ہے، تفسیر ابن عباس، وہ پوری دنیا میں مانی جاتی ہے۔ تو اس سے یہ بات بھی سمجھ آتی ہے کہ جو آپ کے انڈر لوگ کام کر رہے ہوتے ہیں، جی. یا آپ کے گھر کے ملازمین ہیں، آپ بجائے ان کو ڈیگریڈ کرنے کے، ان کو ڈانٹنے کے، ان کی تربیت کریں۔ اگر آپ ان کو پڑھائیں گے تو یہ جی. حضور نے کہا کہ یہ بہت بڑا صدقہ ہوگا اگر آپ ماشاء ان کے ساتھ شفقت اور نرمی والا رویہ اختیار کریں گے، اللہ. جی. ان کی تعلیم کا بندوبست کریں گے، ان کے جی. ساتھ اچھا برتاؤ کریں گے، ان کے کام کے بدلے میں ان کو دعا دیں گے، جیسے کہ حضور اکرم صلی اللہ ماشاء علیہ وسلم کرتے تھے اپنے اللہ. جی. ملازمین کے ساتھ، کہ جب بھی کوئی بندہ ان کا کام کرتا تو آپ اس کو بہت اچھی دعا دیتے تھے۔ جی بالکل اور صحیح. ہمارے یہاں رویہ دیکھ لیں کہ آپ آئے دن ٹی وی پہ سنتے ہیں
کہ 12 سال کی بچی کے ساتھ گھریلو تشدد، اور آپ یہ ساری چیزیں سن رہے ہوتے ہیں کہ کیسے تشدد کیا جاتا ہے بچوں کے اوپر. جی بالکل سر. اور چائلڈ لیبر کے گورنمنٹ نے قوانین بنائے ہوتے ہیں. اسی طرح فیکٹریوں کے اندر، جی پرائیویٹ جو ادارے ہیں ہمارے، وہاں کیسے لوگوں کے ساتھ زیادتی کی جاتی ہے، ان کو ان کا حق نہیں دیا جاتا ہے. سر یہ بیسکلی ساری چیزیں انسان کو، آپ آئے روز ٹی وی پہ سنتے ہیں. جی سر انسان کو انسان سمجھا جاتا ہے نا، کہ اس کو لیول پہ لے کے آئے کہ کہ وہ بھی انسان ہے، میں بھی انسان ہوں. فرق صرف ہمارے عہدوں کا ہے، وگرنہ دونوں کا لیول برابر ہونا چاہیے. جیسے آپ سب نے اپنی زندگی سے بغیر کر کے دکھایا آپ نے. جی سر پلیز سر جو. جی ایسی ہے. جی اب دیکھیں، اس میں جو سب سے اہم بات ہے جو کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ بیان کرتی ہیں، وہ یہ بیان کرتی ہیں کہ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو رہی تھی جی تو آپ کے منہ پر دو الفاظ جاری تھے، ایک الصلاۃ نماز، اور ماں. دوسرا تمہارے غلام، تمہارے نوکر. صحیح یعنی کہ صحیح. یہ بہت کتنی اہم بڑا بات ہے. میسج دے کر گئے ہیں جی کہ جو لوگ بھی آپ کے انڈر ہیں اور جی جیسے کیسے بھی ہیں، آپ نے ان سے بڑا اچھا سلوک کرنا ہے، ان کے ساتھ بڑا اچھا رویہ رکھنا ہے. تو ہمیں یعنی کہ ان کی زندگی سے یہ سبق ملتا ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں کوئی عہدہ دیا ہے، کوئی جی مقام دیا ہے، اور کچھ لوگوں کو ہمارے انڈر کیا ہے، تو ہم ان کو ان کے ساتھ وہی سلوک کریں جو اللہ اور اس کے رسول نے بتایا. نہ فرمایا کہ اس کو ہم کہیں کہ برابر. بالکل جی. یہ ہمارے انڈر ہیں، ہم جیسے مرضی ان کے ساتھ سلوک کریں، جی یہ ہمارا کچھ بگاڑ نہیں سکتے ہیں. وہ ظاہر اللہ کے نزدیک تو سارے انسان برابر ہیں. اس لیے آپ نے اپنا جو آخری خطبہ تھا اس میں یہ آپ نے بیان کر دیا کہ جو تمہارے ملازمین ہوں گے، تمہارے جی. انڈر کام کرنے والے لوگ ہوں گے، ان کے ساتھ آپ نے بہت اچھا سلوک رکھنا ہے. صحیح جی. یہ ایسا یہ تو ایک چیز بیان کی. سر جی ہمارے سر. معاشرے میں پھر ایک اور آئی تھی ڈویژن کے انسانوں کی مساوات، کہ انسانوں کو ڈی گریڈ جاننا، اس کی اگر کوئی ہائٹ چھوٹی ہے اس وجہ سے اس کا کوئی نام رکھ لینا، اس کا کچھ بیچارے کا کلر کا مسئلہ ہے اس کا کچھ نام رکھ لینا. تو یہ سر پلیز اس پہ ذرا کچھ روشن ڈالیے گا. جی اس سے بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی سختی سے منع کیا. اگر آپ سورہ حجرات کی اسٹڈی کریں قرآن پاک میں، تو جی وہاں اس چیز کو سختی سے منع کیا گیا ہے کہ کسی کی جسمانی ساخت، رنگ یا نسل یا کسی اور وجہ سے جو اس میں جسمانی عیب ہے، اس سے جی ایک دوسرے کا مذاق اڑانے سے منع کیا گیا ہے. اور قرآن پاک نے اس کی بڑی سخت مذمت کی ہے. اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی، آپ اگر یہ جانتے ہو تو وہ ہر بچہ بچہ یہ جانتا ہے کہ آپ نے یہ کہا تھا کہ کسی گورے کو کسی کالے کے اوپر، جی کسی کالے کو کسی گورے کے اوپر کوئی فوقیت حاصل نہیں ہے. جی بالکل اور اس صحیح. کا ایک مفہوم یہ بھی نکلتا ہے کہ آپ اس طریقے سے ایک دوسرے لوگوں کا مذاق نہ اڑائیں جو جی آپ سے قومیت کے لحاظ سے، اگر رنگ میں فرق ہے، کوئی نسل میں جی فرق ہے، یا کوئی عہدے میں فرق ہے، یا جسمانی عیب میں فرق ہے، تو وہ اللہ کی طرف سے ہے. جی جی آپ اس چیز کا مذاق نہ کریں. اور انسانی مساوات کی ایک آپ نے بڑی اچھی یہ مثال بیان کی، باقاعدہ آپ نے نام لے کر یہ چیزیں بیان کی ہیں کہ کلر کی وجہ سے کوئی بندہ کسی کا جی مذاق نہ اڑائے. تو بے یہ ایک شک. طرف تھا. جی دوسری جو اہم بات آپ نے اس میں بیان کی جی وہ پرائیویسی کے حوالے سے ہے کہ ہر شخص جو ہے نا وہ اس کی ایک پرائیویسی ہوتی ہے. جی تو اس میں کسی دوسرے بندے کو مداخلت کرنے کی اجازت نہیں ہے. بے شک. مثلا اگر آپ پھر سورہ حجرات میں چلے جائیں جی تو وہاں اللہ تعالیٰ نے یہ کہا کہ وَلَا تَجَسَّسُوا، ایک دوسرے کی جاسوسی نہ کیا کرو، یعنی کہ ایک جی دوسرے کی ٹو میں نہ لگا کرو. جی جی پھر ایک حدیث میں آپ نے کہا کہ من ستر مسلمن، جس نے کسی بھی مسلمان کی پردہ پوشی کی، جی سترہ اللہ یوم القیامہ، اللہ تعالیٰ بار. قیامت کے دن اس کے گناہوں کی پردہ پوشی کرے گا. یعنی کہ اگر آپ کسی بندے کو گناہ کرتے ہوئے بھی دیکھ لیں جی تو آپ اس کے گناہ کو چھپائیں، اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں آپ کے گناہوں کو چھپائے گا. اور یہاں کیا ہوتا ہے؟ یہاں یہ ہوتا ہے کہ ایک بندہ گناہ کر بھی نہیں رہا ہے، آپ پھر بھی اس کی ٹو میں لگے ہوئے ہیں کہ کسی طریقے سے اس بندے کی کوئی بات ملے، میں جی اس کی بات کو معاشرے میں اچھال کر اس بندے کو ذلیل کر دوں. بس تو بہتان پھر لگا لینا، دیکھیں. بہتان لگا لینا کہ جو ہاں اس جی بندے میں عیب نہیں ہے وہ بھی اس میں عیب پیدا کر دینا کہ یہ اس میں عیب ہے جی، یہ والا نا اس پہ. جی جی جی. پھر اسی لیے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب اللہ تعالیٰ پھر اس سے انتقام لینے کے لیے آتا ہے تو اگر ساری دنیا بھی اس بات کا ارادہ کر لے کہ اس جی بندے کو عزت دینی ہے ہم نے، اللہ اس کو ذلیل کرنا چاہے تو گھر بیٹھے پھر اس کو ذلیل کرے گا. استغفر اللہ. سر یہ تو ہمارے یہ یعنی معاشرے کہ میں بڑی سخت یہ وعید ہے. ہم جی سر ہمارے معاشرے کا بہت بڑا المیہ یہ رہا ہے ان لکیلی، کہ ہماری جو ہمارے صاحب اقتدار لوگ ہیں، جو صاحب حکم لوگ ہیں، ان کا تو لگتا ہے کام ہی یہ ہوتا ہے کہ وہاں پہ تو یہ اس ایکسٹریم لیول پہ معاملات جاتے ہیں کہ وہی پرائیویسی کو ڈسٹرب کرنا، پھر اسی بات کو آگے کہہ لیں کہ بدنامی کے لیے استعمال کرنا. تو پھر ظاہر ہے پھر یہ تو ٹائم پہ واپس آئے گا نا. تو وہ جی سر. ہاں جی. اس پہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے
یعنی کہ بڑی سخت تاکید کی ہے، اور پرائیویسی کے حوالے سے بہت سے ارشادات آپ نے کہے ہیں۔ جی مثلا ہمارے لوگ تو یہ سمجھتے ہیں کہ کسی کی ڈائری نہیں پڑھنی یا کسی کا موبائل فون نہیں دیکھنا یہ جی پرائیویسی ہے۔ جی اس کے علاوہ اگر آپ دیکھیں حدیث میں یہ بھی مینشن ہے کہ کوئی بندہ کسی کے گھر جھانک نہیں سکتا ہے، یہ کیونکہ جی دوسرے کی پرائیویسی ہے، دوسرے کا گھر ہے۔ ڈیفینیٹلی بالکل صحیح ہے۔ کہا کہ اگر کوئی بندہ جھانک رہا ہے تو وہ جی اگر دوسرا اس کی آنکھ پھوڑ دے گا تو اس کے اوپر کوئی یعنی کہ جرمانہ نہیں ہوگا۔ یعنی جو پرائیویسی ختم کرنے والا ہے، جو دانستہ یہ ایفرٹ کر رہا ہے، اس پہ اگر کوئی جی جی اٹیک بھی ہوتا ہے تو وہ کہہ لیں گے گناہ کوئی نہیں آئے گا اس کے اوپر نا، اللہ محفوظ ہاں رکھے، جی، ہمیں اس کے ایسا اوپر کوئی گناہ کہنے نہیں۔ موقع ہی نہ دے گا نا، ہمیں اللہ تعالیٰ توفیق دے تربیت کی نا اپنی، یہ بالکل صحیح ہو اچھا، گیا۔ اس میں اگر آپ اس کو ایک فیملی کے لحاظ سے بھی دیکھیں جی تو جس میں آپ نے کہا کہ خامند کی بھی پرائیویسی ہوتی ہے، بیوی کی جی بھی ہوتی ہے، اسی طرح بچوں کی بھی ہوتی ہے۔ جی بالکل۔ تو ایک مثلا خامند ہے جو کہ اپنے بیوی کے حقوق ادا کرتا ہے، بچوں کے بھی جی حقوق ادا کرتا ہے۔ جی پھر سر۔ اس کی ایک پرسنل لائف ہے جس میں اس کے دوست یار ہیں، اس کے رشتہ دار ہیں، اس کے ماں جی باپ ہیں، اس کے بہن بھائی ہیں۔ اگر وہ اپنے گھر والوں کے حقوق پورے کرنے کے بعد جی اگر وہ اپنے ماں باپ کے ساتھ اس کے معاملات ہیں، بہن بھائیوں کے ساتھ معاملات جی ہیں، اپنے دوستوں یاروں کے ساتھ معاملات ہیں، تو بعض ہم نے دیکھا ہے کہ بیوی اس کو نہ ڈسٹرب کر رہی ہوتی ہے اس کاموں میں، اس کے لیے جی مسائل کا سبب بنتی ہے، نہیں جی تم اس سے نہیں مل سکتے ہو، یہ نہیں کر سکتے ہو۔ اس کو یہ پتا ہونا چاہیے کہ یہ گناہ ہے، اس سے نبی پاک نے منع کیا ہے، جی بے مگر شک۔ ہمارے یہاں انہی باتوں کے اوپر جھگڑے ہو رہے ہوتے ہیں۔ پھر جی اگر بیوی ایسی ہے کہ وہ خامند کا حق ادا کر رہی ہے، بچوں کے حقوق ادا کر رہی ہے، گھر کے کام کاج کر رہی ہے، پھر جی بیوی کی ایک اپنی پرسنل لائف ہے جس میں وہ جی کوئی کام کرنا چاہتی ہے، اپنے والدین سے کوئی رابطہ رکھنا چاہتی ہے، جی اپنے بہن بھائیوں کی مدد کرنا چاہتی ہے، تو اس میں خامند آ کے مداخلت کر لیتا ہے۔ جی تو یہ بھی لوگوں کو نہیں پتا کہ یہ بھی گناہ کی بات ہے۔ یہ صحیح اللہ صحیح۔ تعالیٰ نے کسی بندے کو حق نہیں دیا، چاہے وہ خامند ہے، چاہے وہ بیوی ہے، چاہے ان کے بچے ہیں، کہ آپ ان کی بالکل پرسنل لائف میں داخل ہو کر اپنے مشورے وہاں دینا شروع کر دیں اور اس کو ڈسٹرب کریں اور اس کے لیے مسائل پیدا کریں۔ جی پھر اس سر۔ کی ریزن کیا ہوتی ہے کہ فیملیز ٹوٹ جاتی ہیں۔ جی اسی بالکل طرح بچے جو ہوتے ہیں، بچوں کے معاملے میں یہ بڑی بحثیں آتی ہیں اور والدین کے ساتھ وہ ناراض ہوتے ہیں کہ وہ ہر وقت ان کے اوپر چیک رکھتے ہیں، یعنی کہ اس کی بھی ایک حد ہے کہ آپ صحیح۔ بچوں کو اچھی تعلیم دیں، ان اچھی کی تربیت تربیت کریں۔ دیں، ان کے ساتھ جی بات چیت کریں، صحیح اور جی بچوں کے ساتھ اتنی دوستی رکھیں کہ بچہ آپ کے ساتھ ہر بات ڈیل کر سکتا ہو، ہر بات کے بارے میں آپ کو بتا سکتا ہو۔ یہاں بالکل۔ خوف کی فضا پیدا کر دی جاتی ہے، بچہ ہوں باپ سے کوئی بات کر نہیں سکتا، ماں سے کر نہیں سکتا، باہر لوگوں سے کر رہا تھا وہ۔ جی بالکل تو صحیح ہو۔ پھر ہم کیا کرتے ہیں کہ اس کے اوپر اتنا سخت چیک اینڈ بیلنس رکھا ہوتا ہے کہ اس کے دوستوں یاروں سے ملنے نہیں دیتا ہے۔ یعنی کہ جی آپ اگر عمر کے لحاظ سے بھی دیکھیں نا کہ انسان کی ایج جو ہوتی ہے اس کو اپنے ہم عمروں سے محبت ہوتی ہے، جو اس کے نوجوان جی دوست یار ہوتے ہیں، بے شک۔ تو ان کی بھی کوئی پرائیویسی ہوتی ہے۔ جی ہمارے پیرنٹس کیا کرتے ہیں کہ اس میں بھی انوالو ہو جاتے ہیں، جس کی وجہ سے صحیح۔ بچہ پھر بحث میں آ جاتا ہے۔ بچہ نفسیاتی آپ اس کو مسائل بنتے ہیں بعد میں جا کے الٹیمیٹلی نا۔ وہ نفسیاتی مسائل بنتے ہیں، اور اس کے جی علاوہ گھروں میں لڑائی جھگڑے ہوتے ہیں۔ آپ جی تو ظاہر ٹیچر ہیں، یہ باتیں جانتے ہیں، میں بھی جانتا ہوں ہاں جی کہ بچے ہم سے بہت سی باتیں شیئر کرتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ ماں باپ نے اتنی زیادہ سختیاں کی ہوتی ہیں، ان کی پرائیویسی کو بالکل متاثر کر کے رکھ دیتے ہیں اور توڑ کے رکھ دیتے ہیں، بالکل وہ صحیح بچے ہو۔ اکیلے میں روتے ہیں۔ صحیح تو صحیح۔ یہ جو پرائیویسی کا نبی پاک نے حق دیا نا، یہ ہر کسی کو دیا کہ کوئی بندہ کسی کے ٹو میں نہ لگے۔ آپ صحیح پوزیٹیو رہیں ہر بندے کے بارے میں۔ جی ہاں بالکل صحیح۔ البتہ بات کر سکتے ہیں، اس سے بات کریں، خیال کو اپنے کو صاف رکھیں، دوسرے کے بارے میں نیت کو صاف رکھیں۔ بچوں جی کی پرائیویسی ہوتی ہے، خامند کی ہوتی ہے، بیوی کی ہوتی ہے، وہ سارے ایک دوسرے کے ساتھ مداخلت نہ کریں۔ اس جی سے پھر بالکل کیا صحیح۔ ہوتا ہے کہ وہ ایک فیملی کا جو ایک نظام ہے نا وہ خراب ہوتا ہے۔ جی تو بالکل اگر صحیح۔ آپ کی پرسنل لائف دیکھی جائے، جو آپ نے اتنا زور دیا نا فیملی کے اوپر جی کہ کسی بھی بندے کی فیملی کیسے اسٹرونگ ہو سکتی ہے، مضبوط ہو سکتی ہے، تو اس کے بارے میں آپ نے کہا کہ تم میں سے سب سے بہترین شخص وہ ہوتا ہے جو اپنے گھر والوں کے لیے اچھا ہو، بے شک۔ گھر والوں کے لیے باعث رحمت ہو۔ یہ فرسٹ اسٹیپ، یہ پہلا تو اسٹیپ، پھر پہلا نہیں، اسٹیپ یہ آ گیا، فرسٹ اسٹیپ یہ آ گیا جی پہلے۔ جی، پھر جی نہیں پا نے کہا بہت- کہ میں تم میں سے اپنے گھر والوں کے لیے سب سے اچھا انسان ہوں۔ ماشاء اور اللہ یہاں بے کیا شک۔ ہوتا ہے کہ خامند کا رویہ ایسا ہوتا ہے بیوی کے ساتھ، بچوں کے ساتھ، کہ جب وہ گھر سے باہر ہوتا ہے تو شکر ادا کر رہتے ہیں باہر ہے جی، جی باہر ابھی حاجی گھر صاحب نہیں ہے۔ ہوتے ہیں اور گھر میں آ کے کہہ لیں کہ نا ان کا ذرا معاملہ اور ہو جاتا ہے، ہاں جی، یہ ہوتے ہیں معاملات۔ سر بھی ہاں بہت نہیں، شکریہ آپ کا۔ آج ہم نے جی جی تھینک یو۔ بات کی تین موضوعات کے اوپر۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کا ہر جو دریچہ ہے ہمارے لیے اس میں رہنمائی ہی رہنمائی ہے۔ اس دور میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فردر رہنمائی لینے کے لیے ظاہر ہے کہ ہمیں قرآن سے جڑنا پڑے گا، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک چلتے پھرتے قرآن تھے۔ تو اگر ہم آج قرآن کو اپنا رہنما بنا لیں تو ہم بھٹکیں گے نہیں انشاءاللہ۔
اگر رمضان المبارک آ رہا ہے، ہماری قوم پچھلے 75 سال ہم لوگ قرآن سے ہمارا کیا معاملات رہے، ہم سے کیا کوتاہیاں ہوئی ہیں، اس میں کہاں بہتری کی ضرورت ہے کہ واقعی قرآن پاک پڑھنے کے اثرات ہمارے معاشرے میں واضح طور پر نظر آئیں، پتہ چلے کہ واقعی یہ امت مسلمہ ہیں، یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ماننے والے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وارث ہیں۔ تو قرآن پاک کو ہمیں کیسے پڑھنا چاہیے، کن طریقوں سے، کن میتھڈ سے اگر اسے ہم فالو کریں گے تو انشاءاللہ ہمارے معاشرے میں، ہم خود میں بہت بڑی تبدیلی آنا شروع ہو جائے گی، اور واقعی ہم اس دور میں بھی آپ وسلم کے وارث کہلانے کے حقدار کہلائیں گے۔ وغیرہ جو شعر ہے، کہا گیا نا جی کہ اقبال نے کہا نا کہ وقت فرصت ہے کہاں، کام ابھی باقی ہے، نور توحید کا اتمام ابھی باقی ہے۔ تو سر ہم انشاءاللہ رمضان مبارک میں آنے والے دنوں میں ہم قرآن کے ریفرنس سے آپ سے رہنمائی لیں گے، تو سر پلیز ہماری رہنمائی کیجیے گا۔ بہت شکریہ بہت جی، شکریہ جی۔ اللہ آپ سب لوگوں کو جزا دیں۔ اللہ حافظ۔